अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। सोचिए, एक शख्स अमेरिका में रह रहा है, उसके पास बाकायदा वर्क परमिट मौजूद है, उसने यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की हुई है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी से अपना कारोबार भी चला रहा है, और उसके ख़िलाफ़ किसी जुर्म में सज़ा भी नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई उसको जो है वो सज़ा नहीं हुई है, और उसकी जो पनाह की दरख्वास्त है अभी वो ज़ेर समात है, पेंडिंग पड़ी हुई है। बज़ाहिर ऐसा शख्स खुद को अमेरिका में निस्बतन महफूज समझ सकता है, लेकिन फिर एक दिन वो सिर्फ दो मुसाफिरों को एक फ़ौजी अड्डे पर उतारने जाता है, यानी वो एक कैब के चलाता है, और चंद मिनट के बाद उसके हाथों और पैरों में हथकड़ियाँ लगी होती हैं। उसे एक डिटेंशन सेंटर में जो है वो पहुंचा दिया जाता है, यानी हिरासती मरकज़ में, और उसके टखने में जो है वो जो निगरानी वाला एक आला लगता है, यानी मॉनिटरिंग एंकल लगता है, वो लगा दिया जाता है, और उसे बताया जाता है कि अब उसे मुल्क बदरी यानी डिपोर्टेशन की कार्रवाई का सामना है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्क परमिट भी इस शख्स को महफूज नहीं रख सका, और अगर किसी शख्स की पनाह की दरख्वास्त जो है वो ज़ेर समात हो, तो क्या फिर वो भी आइस की गिरफ्तारी का सामना कर सकता है, या उसको कोई बचत हो सकती है? आज की ये कहानी इन सवालों के जवाब देती है, क्योंकि कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो में रहने वाले ये जो 53 साला शख्स है, आसिम अल ख्वाजा, ये सऊदी अरब और फिर उससे पीछे अगर आप जाएंगे तो फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो एक कारोबारी शख्स हैं, एक कॉफ़ी शॉप जो है वो चलाते हैं, और उनकी तालीम भी बड़ी आला सतह की है, अच्छी मेयारी तालीम उन्होंने हासिल की हुई है। उनके पास ऐसा वर्क परमिट मौजूद है जिसकी जो एक्सपायरी है, मियाद है, वो फरवरी 2030 तक मौजूद है। उनकी जो पनाह की दरख्वास्त है वो भी पेंडिंग है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया। लेकिन इसी साल फरवरी में उनकी ज़िंदगी अचानक बदल गई, क्योंकि आसिम एक दिन दो मुसाफिरों को एक जो वो लिफ्ट करके LYFT एक जो है वो जैसे ऊबर की तरह की एक गाड़ी है, उसके ज़रिए कैंप पेडल्टन नामी एक फ़ौजी अड्डे पर लेकर गए, और ये उनका पहला सफ़र था वहाँ का। फ़ौजी अड्डे के दरवाजे पर हर ड्राइवर की तरह उनसे भी जो है वो शनाख्ती दस्तावेज़ मांगी गई। उन्होंने अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो दिया, और जैसे ही उसको स्कैन किया गया, जो भी वहाँ पर गार्ड्स खड़े थे, और वो फिर उन्होंने जैसे ही वापस किया, लेकिन इस बार उन्होंने एक और उनसे कहा कि कोई और डॉक्यूमेंट भी दें जो आपकी शनाख्ती जो कोई चीज़ें ज़ाहिर करता हो। तो आसिम ने जो अपना वर्क परमिट है वो पेश कर दिया, और उसके बाद सूरत हाल अचानक बदल गई, क्योंकि अब की बार जब वो जो गार्ड था वो वापस आया, तो उसके साथ दो आइस एहलकार भी मौजूद थे। उन्होंने आसिम से पूछा कि क्या उनकी जो ये जो असाइलम की एप्लीकेशन है उसमें कोई अदालती तारीख मुकर्रर है या नहीं है। आसिम ने जवाब दिया कि इस वक्त तक ऐसी कोई तारीख जो है वो कोर्ट की हेयरिंग की मुकर्रर नहीं है, और उसके फ़ौरन बाद जब ये बात उन्होंने बताई तो उन्हें कहा गया कि अब आपको हमारे साथ चलना होगा, और आसिम के मुताबिक उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गार्डियन के ऊपर भी ये स्टोरी मौजूद है, आप देख सकते हैं। उनके हाथ और पाँव जो हैं वो हथकड़ियों से बांधे गए और उन्हें गाड़ी में मुंतकिल किया गया। उनका कहना था कि ऐसा उन्हें, यानी ये जो सब हुआ उस वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे जैसे उन्होंने कोई बड़ा ही जो संगीन जुर्म है कोई वो सरअंजाम दे दिया हो। लेकिन असल हैरत जो है वो अभी बाकी थी, क्योंकि आसिम को एक दफ्तर ले जाया गया जहां उनके मुताबिक एक एहलकार ने उन्हें फौरी तौर पर अमेरिका छोड़ने के बदले $3000 जो है वो देने की पेशकश की, कि $3000 लो, टिकट वगैरह और जो भी गवर्नमेंट इस वक्त दे रही है, और यहाँ से चले जाओ। लेकिन आसिम ने ये पेशकश जो है वो मुस्तरद कर दी, और इसके बाद उन्हें ओटे मैसा के एक जो हिरासती मरकज़ है वहाँ मुंतकिल किया गया, जहाँ फिर उन्होंने एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त गुजारा। इस दौरान उनके पास मौजूद जो है वो कई ज़ाती अशिया जो थीं वो भी ले ली गईं। उन्हें एक जो वो कैदियों वाला लिबास है मखसूस सा वो दे दिया गया, और फिर दूसरे जो ज़ेर हिरासत अफराद थे उनके साथ एक कमरे में रखा गया। तकरीबन 8 लोग थे उनके साथ, और उनके मुताबिक उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि उन्हें कब रिहा किया जाएगा या किसी दूसरे डिटेंशन सेंटर जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। यहाँ एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि अगर आसिम के पास जो है वो वर्क परमिट मौजूद था, तो फिर उन्हें गिरफ्तार करके मुल्क बदरी की जो कार्रवाई है उसमें कैसे डाल दिया गया। ये एक बड़ा सस्पेंस था उनके लिए भी कि क्या मामला हुआ है। और यही जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम कानूनी पहलू भी है, क्योंकि उनके वकील ने जो मीडिया से बातचीत की है उसमें वो कहते हैं कि जो पनाह के दरख्वास्त गुजार हैं, अपनी दरख्वास्त ज़ेर समात होने के दौरान जो है वो मखसूस किस्म का एक वर्क परमिट जो है वो हासिल कर सकते हैं, जो कि इनके पास था। एक स्पेसिफिक होता है वो वर्क परमिट,
لیکن اس ورک پرمٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شخص کو امریکہ میں مکمل قانونی حیثیت یعنی لیگل سٹیٹس جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہے. یعنی ایک شخص قانونی طور پر کام کرنے کی اجازت رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی جو امیگریشن حیثیت ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے، اس کا معاملہ الگ رہ سکتا ہے. عاصم کے جو وکیل ہیں سڈنی جانسن، انہوں نے اس صورتحال کو ایک ایسے قانونی خلا سے، یا آپ سکم کہہ لیں اس کو، وہ اس سے ریلیٹ کیا ہے، اس سے انہوں نے تعبیر کیا ہے جہاں بہت سارے جو امیگرینٹس ہیں، جو تارکین وطن ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ درست کیا، درخواست بھی وقت پر دی، کام کرنے کی اجازت بھی جو ہے وہ حاصل کر لی، اور قانون کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں امیگریشن جو کارروائیاں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو میں ابھی مختصر کر رہا ہوں اس سارے احوال کو آپ کے لیے. جانسن کے مطابق آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی مشکل میں پھنس سکتے ہیں اب جب وہ اس ساری چیز سے گزر رہے ہیں. دوسری جانب جو امریکی جو محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے، جو ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی، انہوں نے عاصم کے بارے میں ایک بڑا مختلف موقف جو ہے وہ پیش کیا ہے. اور جو اس محکمے کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والا ایک غیر قانونی تارک وطن جو ہے، اس کو انہوں نے وہ قرار دیا، اور کہا کہ وہ 2 دہائیاں پرانے ایک واقعے میں جو ہے ان کو دیکھا گیا تھا، ان کی کوئی بات تھی، اور اس کا انہوں نے ریفرنس دیا کہ 2 عشرے پہلے جو ہے وہ اس میں تھے، انوالو تھے. عاصم کو ماضی میں جو بدنظمی سے متعلق ایک کوئی معاملہ تھا اس میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن ان کے مطابق اور ان کے وکیل کے مطابق ان کے خلاف کوئی مجرمانہ سزا یا کوئی ایسی چیز کنوکشن وغیرہ موجود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2002 میں پیش آنے والا ایک واقعہ جو ہے وہ ایک غلط فہمی تھا. وہ گرفتار ہوئے، لیکن پھر انہیں جلد ہی جو ہے وہ رہا کر دیا گیا تھا، چھوڑ دیا گیا تھا، اور ان کے نالج کے مطابق اور ان کے وکیل کے مطابق ان پر کسی جرم میں جو ہے وہ فرد جرم عائد نہیں کی گئی، کوئی انہوں نے کرائم نہیں کیا تھا، کوئی ان کے اوپر کنوکشن نہیں ہوئی تھی. اور اس گرفتاری کے بعد زندگی جو ہے وہ نارمل چلتی رہی. لیکن پھر اب جو گرفتاری ہوئی آئس کی، اس کے بعد تقریباً ہر ہفتے انہیں امیگریشن حکام کے سامنے جو ہے وہ رپورٹ کرنا پڑتا ہے. کبھی انہیں عدالت کے قریب جو مقررہ کوئی دفتر ہوتا ہے وہاں جانا ہوتا ہے، کبھی جو آفیشلز ہیں وہ ان کے گھر آ سکتے ہیں، اور پھر ان کے جو ٹخنے کے اوپر یہ جو جی پی ایس جو ایک مانیٹرنگ جو ڈیوائس لگی ہوئی ہے، وہ ان کی نگرانی کر رہی ہے کہ یہ جو آفیشلز ہیں وہ دیکھ سکیں کہ کہیں وہ فرار تو نہیں ہو رہے، اور ان کے جو بھی ساری چیزیں ہیں ان کو وہ مانیٹر کر سکیں گے، وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اس سب کے بیچ انہوں نے اپنا کاروبار بھی چلانا ہے، یعنی وہ جو اپنی کافی شاپ ہے سینڈرز کافی روسٹرز، اور گزشتہ 1 سال کے دوران اس چھوٹی سی کافی جو شاپ ہے ان کی جو ایک گاڑی میں تھی، اب وہ باقاعدہ ایک دکان کی شکل جو ہے وہ اختیار کر چکی، کیونکہ وہ برازیل سے، کولمبیا سے بڑی مہنگی قسم کی کافی جو ہے وہ منگواتے ہیں، اور دکان میں انہوں نے ترک کافی اور جو مختلف ذائقوں والی دیگر چیزیں ہیں وہ بھی رکھی ہیں. مطلب ان کا ایک بڑا اچھا وہ ان کے ذہن میں بھی، ان کے وکیل کے بھی ذہن میں، کہ ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، پڑھا لکھا ہے، ورک پرمٹ موجود ہے، اور وہ ٹیکسی جو ایک لفٹ والی جو میں نے آپ سے ذکر کیا اوبر کی طرح وہ بھی چلاتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود انہیں یہ ساری جو ہے وہ چیزیں بھگتنی پڑی ہیں، اور امیگریشن کے معاملات جو اب شروع ہوئے ہیں انہوں نے ان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے. یہ ساری چیزیں کچھ عرصے سے ہو رہی ہیں، مختلف لوگ جو ہے ان کو ان چیزوں کا سامنا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب ان کی سٹوریز جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوئی ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ایک نارمل لائف سے ایک دم سے جو ہے ان کی لائف اپ سائڈ ڈاؤن ہو رہی ہے. اریسٹ جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، جولائی میں، اگست میں جو بڑے نمبرز آئے تھے 43,000 51,000، یہ سارے نمبرز نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں جیتے جاگتے، اور یہ سارے کے سارے لوگوں کے پیچھے اس طرح کی کہانیاں موجود ہیں کہ کیسے جو ہے وہ لوگ اس وقت جو ہے وہ امیگریشن کا جو بھی معاملہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں اس کو فیس کر رہے ہیں. اب ان کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، آگے کیا چیزیں آتی ہیں، کس طرح سے یہ فیس کرتے ہیں، ان کو کلین چٹ ملتی ہے یا ان کا سب کچھ جو ہے وہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور ان کو شاید کسی ملک میں بھی جو ہے وہ ڈپورٹ کر دیا جائے، پتہ نہیں کس ملک میں ڈپورٹ کیا جائے گا. لیکن بہرحال یہ سٹوریز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی ولنریبل ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے اس کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، آپ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. اس معاملے میں بھی دیکھ لیں آپ، اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے کیسز میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں اور ہو رہی ہیں. اگلی سماعت ان کی اب اکتوبر میں ہے، اور اگر انہیں پناہ مل جاتی ہے تو پھر تو ان کا جو بھی منصوبہ ہے، جو بھی کاروبار ہے، وہ اپنا جاری رکھ سکتے ہیں اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکیں گے. لیکن فی الحال یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس ورک پرمٹ بھی موجود ہے، اپنا ان کا کاروبار بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، باقی ساری چیزیں بھی ان کی اوکے ہیں،
وہ سارے کام وغیرہ بھی کر رہے ہیں، ٹیکسی وغیرہ بھی چلا رہے ہیں، اس کی جو پناہ کی درخواست ہے اب وہ پینڈنگ ہے، مانیٹرنگ آلہ ان کے پاؤں میں لگا ہوا ہے، مسلسل آئس کی نگرانی میں ہے، اور وہ ان کے جو الفاظ تھے انہوں نے ایسا جو ایک جملہ کہا انہوں نے جب انہوں نے بات کی گارڈین سے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو شاید کہیں جنگ پر جا رہے ہیں، یا انہوں نے پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کسی پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ کوئی ہٹ کر دیا ہے، ٹارگٹ کر دیا ہے، اور یہ سفر جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو ان کی لائف سے اور ان کی جو کاروباری اور دیگر چیزوں سے جڑی ہیں، لیکن میرے خیال میں اس وقت جو اہم تھا وہ یہی تھا کہ ورک پرمٹ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپ ڈاؤن ہو سکتی ہیں، تو بہت احتیاط سے، بہت طریقے سے جو ہے اگر کسی چیز کا کوئی آپ کو کنفیوژن ہے تو اپنے لائر سے، کسی اور شخص سے جو ہے اس کے بارے میں ضرور ڈسکس کر لیں، تاکہ کہیں آپ کو انجانے میں اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ فیس نہ کرنی پڑے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔